نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کے نام الوہاب پر بات کریں گے۔ الوہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازشیں کرنے والا اور مسلسل عطا کرنے والا، مسلسل بخشنے والا، ہمیشہ دیتا ہی رہنے والا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جہاں بھی ہے، جب بھی ہے، وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم ایک ایک ذرے کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ اور پھر وہاب کا لفظ ہبہ سے نکلا ہے، اور ہبہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، ہمیں سب کچھ بغیر کسی قیمت کے ادا کیا ہے۔ یہ اس کی کس قدر مہربانی اور نوازش ہے ہم پر۔ اگر وہ ہم سے ہر چیز کا حساب کرتا اور ہر چیز سے ہم پر مواخذہ کرتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم سب اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ہمارا تخیل بھی وہاں تک نہیں جاتا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علوم و فنون کی روز بروز ترقی کے ساتھ بہت سے ایجادات اور بہت سی نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، اور انسان خود سے اس کو بنا نہیں سکتا، اور ایسی بے شمار بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے انعامات اور عطیات کے علاوہ جو ہماری غم ہیں ان کو دور کرنے والا اور غموں کو خوشی میں بدل دینے والا، ہماری محتاجی کو غنا سے بدل دینے والا، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا بھی دراصل وہی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا بھی وہی دیتا ہے، اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھلاتا بھی وہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ ہم سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہدایت کی نعمت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو بے حد و حساب نوازنے والا ہے، لہذا تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی بخششوں سے نوازتا رہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ایک تو اس کی قدر کرے، دوسرے یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، اور پھر تیسرے یہ کہ وہ ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ان انسانوں کو جو محروم ہیں انہیں اپنی طرف سے دیتا رہے، اس میں شریک کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش کا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ عز و جل فرماتا ہے خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. یعنی اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید عطا کرے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو، تو ہمیں اپنے گرد و نواح پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں ہے، باقی جانوروں کے لیے بھی ہے، اور ان کو بھی یہاں جینے کا حق ہے، جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. اگر انسان کی نعمتوں پر نظر جائے اور واقعی ان پر غور و فکر کرے تو پھر شکوے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور انسان پوری طرح اپنے دل و جان سے اپنے رب کا وفادار ہو جائے. لیکن عام طور پر ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی عموماً مایوسیوں کا شکار رہتی ہے یا پریشانیوں کا. ہم صرف انہی باتوں پر بار بار سوچتے رہتے ہیں یا اس چیز پر بار بار کڑتے رہتے ہیں جس کی ہماری زندگی میں کوئی کمی ہوتی، حالانکہ ہمارا رب رحمان جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جب دینا چاہے جتنا بھی جس کو دینا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کسی وقت وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے. یعنی آسمانی قوتیں بھی اور زمین کی قوتیں سب تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی اتنی بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، مسخر کر دی ہیں، اور فرمایا کہ اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے، ورنہ اس کے دینے میں، اس کی عطا میں، اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں. اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یاد دہانی ہو. جیسے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، بارش کی نعمت کو، اپنی رحمت کو کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات بھی اگتی ہے، یعنی پودے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور تم مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی پانی سے اس نے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. پانی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان پھلوں کے اندر رس کی صورت میں آتا ہے تو اس کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہو جاتے ہیں. فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. یہ سارے دن اور رات کی تبدیلی، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سورج اور چاند کا دکھائی دینا اور پھر چھپ جانا، یہ سارے انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ورنہ سوچیے اگر سارا وقت سورج ہمارے سر پر رہتا تو ہمارے لیے جینا کس قدر مشکل ہو جاتا. رات آتی، اگرچہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے باعث راحت ہوتی ہے.
فرمایا کہ یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہے، یعنی ان سب کو اسی نے ڈسپلن کر رکھا ہے، ورنہ اگر انسانوں کو دے دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے رات لائیں اور دن لائیں تو کبھی بھی انسانوں کا اس پر اتفاق نہ ہوتا اور دنیا میں مزید فساد پیدا ہو جاتا. فرمایا بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان اپنی ضرورت کی رب سے مانگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو آنکھ، کان، دل، دماغ دیتا ہے، وہ دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، سن کر بہت کچھ سیکھتا ہے. پھر زبان عطا کی اللہ نے کہ جس سے وہ بولتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے اور یوں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان میں غور و فکر کر کے ان پر شکر ادا کرنے والے بنے. اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی مرضی کے ساتھ کی ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور جس کو جس چیز سے چاہا نوازا. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ